روبینہ کنول ہے اور میری جو میڈم ہے وہ شگفتہ روز ہے اور میم شگفتہ ہمیں نرسنگ تھیوری پڑھاتی ہے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ فلورنس نائٹنگیل کون تھی اور اس نے اپنی انوائرمنٹل تھیوری میں کیا بتایا تھا. فلورنس نائٹنگیل جو ہے وہ 12 مئی 1820 کو نائٹنگیل اٹلی میں پیدا ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ تھیورسٹ تھی. مطلب اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے فرسٹ آف آل ہمیں نرسنگ کے بارے میں فلورنس نائٹنگیل نے بتایا تھا اور اس کو فرسٹ نرسنگ تھیورسٹ بھی کہا جاتا ہے. آلسو نون ایز دا لیڈی ود دا لیمپ. لیڈی ود دا لیمپ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا، ایک وار ہوا تھا جس میں بہت سے سولجرز اور لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے. تو یہ کیا کرتی تھی؟ یہ اپنے پاس ایک لیمپ رکھتی تھی اور وہ لیمپ لے کے یہ گلی گلیوں میں جاتی تھی اور ان پیشنٹ کی یہ کیا کرتی تھی؟ کیئر کرتی تھی. اس لیے اس کو کیا خطاب دیا تھا؟ لیڈی ود دا لیمپ. اور ایک بک لکھا تھا اس نے، اس بک سے نرسنگ تھیوری نکال کے پیش. اس کا نام تھا وٹ اٹ از. یہ یاد رکھیں آپ لوگ. اور وٹ اٹ از ناٹ، یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں. اس نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ نرسنگ جو ہے ایک مقدس پیشہ ہے. اس میں ایک نرس جو ہوتا ہے پیشنٹ کو کیئر دینے سے پہلے ایک اسپیسیفک ایجوکیشن اس کو ریکوائر ہونی چاہیے اور جس فیلڈ میں وہ کام کر رہی ہے اس میں وہ فل ٹریننگ وہ حاصل کر چکی ہو. انٹرنیشنل نرسز ڈے جو ہے وہ 12 مئی کو مناتے ہیں ہم. یہ مطلب فلورنس نائٹنگیل کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے یہ ہم مناتے ہیں نرسز ڈے 12 مئی کو. ہم کیا انوائرمنٹل تھیوری کیا ہے؟ فلورنس نائٹنگیل نے انوائرمنٹل تھیوری پہ کام کیا تھا. اس نے اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایک پیشنٹ کو کیا چیز پرووائڈ ہونی چاہیے کہ وہ اس میں صحیح سے سروائیو کر سکے اور اس کی ریکوری جو ہے وہ صحیح سے ہو سکے. اس نے اپنے مطلب انوائرمنٹل تھیوری میں یہ بتایا تھا کہ نرسنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے انوائرمنٹ کو یوٹیلائز کر کے پیشنٹ کو ریکوری کی طرف لے آتے ہیں. مطلب پیشنٹ کو ایسا انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں جس انوائرمنٹ میں پیشنٹ رہ کے صحیح سے ریکور ہو سکے. عموماً ہم دیکھیں تو پیشنٹ جو ہے اس کو مطلب اپنی ڈیلی لائف میں انوائرمنٹ سے واسطہ پڑتا ہے نا. تو اس نے کہا تھا کہ پیشنٹ کو ہم کیا کریں گے؟ ایک کلین انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کریں گے. بیڈنگ شوڈ بی چینج اینڈ ایئر فریکوینٹلی. ایز اے نرس سب سے پہلے جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو پیشنٹ جس بیڈ میں پڑا ہے وہ جو بیڈ ہے وہ کلین ہے کہ نہیں. سب سے پہلے ہم اس کی بیڈنگ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم مطلب اس کو اسیس کریں گے. پھر جو چیزیں ہم نے مطلب پیشنٹ کے ساتھ کرنی ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، پھر ان کو ایکشن میں لائیں گے. اور نرسز کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھو لے، کیونکہ ایک پیشنٹ کو آپ نے اٹینڈ کیا تو اس کے جو جرمز تھے وہ دوسرے پیشنٹس کو کیا ہو سکتے ہیں؟ شفٹ ہو سکتے ہیں. اس لیے فریکوینٹلی نرسز کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے ہینڈ واش. ایسی چیزیں پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے وہ خوش رہے. فار ایگزامپل کوئی اچھا سا میگزین ہو گئی یا نیوز پیپرس ہو گئے یا اس کو آپ فلائرس بھی دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ خوش رہے. ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اس نے 5 بیسک اسینشیل چیزیں بتائی تھی جس کی وجہ سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے اپنے انوائرمنٹ میں صحیح سے، اس کی ہیلتھ جو ہے وہ ریکور ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ کلین ایئر ہونا چاہیے. واٹر اس کو پرووائڈ کر. ایفیشینٹ ڈرینیج. ایفیشینٹ ڈرینیج اس طرح ہے کہ جس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو ویسٹ چیزیں وہ مطلب اس سے نکلتی ہیں وہ آپ نے اس سے دور کرنا چاہیے. 5 میں ہے کلیننس، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اور نمبر 5 میں ہے لائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. نرسنگ جو ہے وہ میڈیسن سے الگ ہے. نرس کا اپنا الگ رول ہے اور میڈیسن جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈ ہے. صحیح ہے، لیکن ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمبائن لے کے جاتے ہیں. صرف میڈیکل ڈائگنوس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہوتا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ایک اسکلفل کیا ہو جائیں؟ نرس بن کے دکھائیں. مطلب آپ کو ایک اسکلفل نرس بننا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ ہولسٹک کیئر دینا چاہیے. ہیڈ ٹو ٹو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے پیشنٹ کو کیئر دینا چاہیے. کو کیا کروں؟ صحیح چیزیں پرووائڈ کروں وہ دیکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کانفیڈینشیل ہونا چاہیے. مطلب اپنے پیشنٹ کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. مطلب یہ نہ ہو کہ دوسرے بندے کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں. نرسنگ از the activities that provide health which occur in any caregiving situation. They can be done by anyone. فلورنس نائٹنگیل نے بتایا تھا کہ نرسنگ جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فلورنس نائٹنگیل کی انوائرمنٹل تھیوری میں کس طرح کرٹیسزم ہوا تھا. فلورنس نائٹنگیل focuses on the physical factors rather than on psychological factors of patient. فلورنس نائٹنگیل نے اپنی انوائرمنٹل تھیوری میں زیادہ تر فوکس فزیکل فیکٹرز پہ کیا تھا لیکن سائیکولوجیکل فیکٹرز پہ نہیں کیا تھا. ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس میں ہم صرف فزیکلی افیکٹ نہیں ہوتے بلکہ ہم مینٹلی بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو فلورنس نائٹنگیل نے صرف فزیکل فیکٹرز پر زیادہ فوکس کیا تھا، سائیکولوجیکل فیکٹرز پہ نہیں کیا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کی تھیوری میں کرٹیسزم ہوا تھا. تو دس از the last of our presentation.
ایٹ دا لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایز اے نرس وی ہیو دا اپارچونیٹی ٹو ہیل دا مائنڈ سول ہارٹ اینڈ باڈی آف آور پیشنٹ. دے may forget your name but they will never forget how you made them feel. ایز اے نرس ہماری یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پیشنٹ کو ایسے کیئر پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے ہمارا پیشنٹ جو ہے ہم سے فل سیٹسفائڈ ہو. تھینک یو سو مچ.